کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج پھر شعر و شاعری کی دنیا میں چلیں اور پچھلی صدی کی کتابیں دیکھیں۔ یوں تو ان میں بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی کتابیں نمایاں ہیں۔ دیوان غالب، کلیات میر، دیوان ذوق، کلیات نذیر اور ایسی ہی بہت سی کتابیں ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ کچھ باذوق لوگ ہیں جو انہیں آج بھی شائع کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ بامذاق لوگ ہیں جو ان کے آج بھی خریدار ہیں۔ مگر ایک صدی پرانی اردو کتابوں کے ذخیرے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی 4 اور 8 صفحوں کی کتابیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کتابوں کا تو ایک الگ ہی طبقہ ہے۔ ان کتابوں کو آپ چاہیں تو سستی کتابیں کہہ لیں۔ ایسی کتابیں آج بھی چھپتی ہیں اور پچھلی صدی میں بھی شائع ہوتی تھیں۔ یہ کتابیں غالباً ان پڑھنے والوں کے لیے ہوتی تھیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ مہنگی کتابیں خریدیں، یا جن کے پاس وہ ذوق نہ تھا کہ اپنے گھروں میں اعلیٰ مذاق کی کتابیں رکھیں۔ ان سستی کتابوں میں عموماً قصے کہانیاں ہوتی تھیں۔ جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈے، فالنامے، تعبیر نامے بھی انہی کتابوں میں شامل تھے۔ اسی طرح ان میں منظوم کتابیں بھی تھیں۔ یہ کتابیں زیادہ مہنگی نہ تھیں، اس لیے بار بار چھپتی تھیں اور فروخت ہو جاتی تھیں۔ پچھلی صدی کی کچھ ایسی ہی کتابیں انڈیا آفس لائبریری سے نکال کر ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ان تمام کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بات مشترک ہے۔ ان سب کا تعلق یا تو مذہب سے ہے یا اخلاق سے۔ مثلاً رسالہ بے نمازاں، نور نامہ، نصیحت نامہ، الف بائے کریم یا شریعت کا لٹھ۔ اور ان تمام کتابوں میں ایک اور بات یہ بھی مشترک ہے کہ پڑھنے والوں کو صرف اس سے سروکار تھا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، انہیں اس سے غرض نہ تھی کہ کتابیں کس نے لکھی ہیں۔ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی اور ارزاں کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا مصنف کون تھا، ان کے اشعار کے موتی کس کے قلم سے ٹپکے تھے۔ ابھی ابھی میں نے جن 4-5 کتابوں کے نام لیے، ان میں ایک نام نے آپ کو یقیناً اپنی جانب متوجہ کیا ہوگا، اور وہ ہے شریعت کا لٹھ۔ یہ 8 صفحوں کی کتاب ہے۔ یہاں کتب خانوں میں اس کے کئی ایڈیشن موجود ہیں، مگر سب سے پرانا ایڈیشن 1878 کا ہے۔ یہ ایڈیشن اب سے 99 سال پہلے دہلی میں چھپا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مختصر سی کتاب 99 سال پہلے لکھی گئی تھی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ تمام کتابیں بہت پہلے لکھی جا چکی تھیں۔ شروع میں لوگ انہیں ہاتھ سے نقل کر کے بیچتے رہے ہوں گے، اس کے بعد جب چھاپے خانے عام ہو گئے تو یہ کتابیں ہزاروں کی تعداد میں بکنے لگیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شریعت کا لٹھ سے کچھ بند آپ کو سناتے ہیں۔ اس کتاب کے آخری بند سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مصنف کوئی شمس دین یا شمس الدین تھے، مگر وہ کون تھے، کیا تھے، اب شاید کسی کو خبر نہیں۔ لیجئے سنیے شریعت کا لٹھ۔ شروع میں شاعر ان لوگوں سے مخاطب ہے جو نماز نہیں پڑھتے اور جنہیں عاقبت کی کوئی فکر نہیں۔ کہوں شکر اس مالک کے دو سرا کا، کہ رہ جس کو منظور ہے مصطفیٰ کا، کروں وصف کس منہ سے اس پیشوا کا، کیا جس نے اظہار راہ خدا کا، میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا، مخالف نبی کا ہے دشمن خدا کا، میاں بے نمازو خدا کو نہ بھولو، شریعت کی راہ صفا کو نہ بھولو، ڈرو حق سے اور مصطفیٰ کو نہ بھولو، پیمبر کے حکم بجا کو نہ بھولو، میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا، مخالف نبی کا ہے دشمن خدا کا، تمہیں عاقبت کی خبر کچھ نہیں ہے، تمہیں اپنے مرنے کا ڈر کچھ نہیں ہے، غضب ہے کہ تم کو اثر کچھ نہیں ہے، خیال قیامت مگر کچھ نہیں ہے، میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا۔ اس کے بعد شریعت کا لٹھ کا وہ حصہ دلچسپ ہے جس میں شاعر نے زور آور پہلوانوں، لطیف و نازک نوجوانوں، مالداروں، شاعروں اور قصہ گویوں کو مخاطب کر کے یہ اشعار کہے ہیں۔ تیرے زور کو لے کے چولہے میں ڈالوں، لطافت نزاکت کا حلوہ پکا لوں، نہ ہو دل میں تیرے کہ سر کو جھکا لوں، میں اس شکل کا تیری کتا نہ پالوں،
میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا، بہت سے جو مسند پہ سوتے رہے ہو، اطریات میں تن کو دھوتے رہے ہو، سکندر فریدوں کے پوتے رہے ہو، مگر مفت میں عمر کھوتے رہے ہو۔ میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا، تیری شاعری کے پڑے خاک سر پر، لگے قصہ گوئی کے منہ پر دہتڑ، نہ قبلے کی جانب اگر تو اکھٹ کر، ارے تجھ سے بہتر ہے مکڑی و مچھر۔ میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا۔ اور پھر شریعت کا لٹھ ان پیروں، فقیروں اور شاہ جی پر گرتا ہے جو کہنے کو تو اللہ والے ہیں مگر جنہیں مرغ اور قورمے کھانے اور بھنگ گھوٹنے سے فرصت نہیں۔ اجی پیر جی، پیٹ نے تم کو کھویا، چکھا کر کے دعوت کا لقمہ ڈبویا، لگا فال گنڈے میں عقبہ سے کھویا، تیرے زور کو دیکھ شیطان رویا۔ میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا، مخالف نبی کا ہے دشمن خدا کا، بہت پی شرابیں، بہت بھنگ گھوٹی، بہت چاٹ چاٹی، بہت گوشت روٹی، پہن تاج الفا دھری سر پہ چوٹی، سنو شاہ صاحب میری بات موٹی۔ میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا، وہی پیر جی ہیں، وہی شاہ صاحب، جو ہیں گے شریعت سے آگاہ صاحب، زمیں سے اڑیں گرچہ تا ماہ صاحب، سوا اس کے کوئی نہیں راہ صاحب۔ میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا۔ اور آخر میں کتاب کے مصنف خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، نہ ملا نہ عالم نہ خلوت نشی ہوں، نہ عابد نہ زاہد نہ محنت گزی ہوں، تمام خلائق سے میں کم تری ہوں، میں ذرہ ہوں گو نام کا شمس دی ہوں۔ میں عاشق ہوں اس اپنی پوری صدا کا، مخالف نبی کا ہے دشمن خدا کا۔ یہ تھی پچھلی صدی کی ایک چھوٹی سی کتاب شریعت کا لٹھ۔ اور اس کے بعد ہے نصیحت نامہ، یہ بھی 8-10 صفحوں کی کتاب تھی۔ انڈیا آفس لائبریری میں اس کے تقریباً 10 مختلف ایڈیشن موجود ہیں، اور سب سے پرانا ایڈیشن 1851 کا ہے جو دہلی میں چھپا تھا۔ نصیحت نامہ کا مصنف کون تھا یہ کہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ تصنیف یقیناً پرانی ہے جس کا اظہار اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ مثلاً کھایا پرایا مال تیں، یعنی کھایا پرایا مال تو نے۔ لیجئے نصیحت نامہ سے کچھ اشعار سنیے۔ اے بندے کر تو بندگی، دولت بڑی ہے زندگی، اسیاں سے کر شرمندگی، آسی کا گھر فن نار ہے، افسوس در لہو و لاب کی صرف اپنی عمر سب، غفلت میں گزرا روز و شب، ہوتا نہیں بیدار ہے، کھایا پرایا مال تیں، کلے کیے ہیں لال تیں، بہتی پھلائے گال تیں، حق کی تجھے پھٹکار ہے، کھا کر پلاؤ قور میں گمراہ ہوا تو زور میں، جانا نہیں کیا گور میں، مرنے سے یا انکار ہے، کیوں ظلم پر باندھی کمر، اے بے حیا کچھ خوف کر، دنیا سے کرنا ہے سفر، پھر کور ہی گھر بار ہے، ٹک آنکھ کھول اور کر نگاہ، کس جا گئے وہ بادشاہ، تھے صاحب فوج و سپاہ، ان کا کہاں دربار ہے، ان کے کہاں ہیں وہ محل، اور اونٹ ہاتھی استبل، تاج اور چمر اور مورچھل، اور کس طرف سرکار ہے، جھولے تھے جو افلاک میں، وہ مل گئے ہیں خاک میں، ہے موت سب کی طاق میں، مفلس ہے یا زردار ہے، یہ دوست ہیں گے گور تک، پاچھے پھریں گے ان کے پگ، الفت کی کٹ جاتی ہے رگ، کوئی نہیں دلدار ہے، اب زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، جب مر گیا محتاج ہے، پھر تو نہیں مختار ہے، اب دل میں اپنے سوچ لو، بے حکم حق کچھ بھی نہ ہو، مت جا بجا بہہ کے پھرو، سب کا خدا مختار ہے، مت جان اچھا آپ کو، کر دور دل سے پاپ کو، آداب کر ماں باپ کو، پھر تو برخوردار ہے، مت اور کا تو حق جھپٹ، مسکین کو ناحق مت ڈپٹ، دل میں نہ رکھ کینہ کپٹ، اس سے خدا بیزار ہے، صحبت بری سے بھاگ تو، غصے میں مت ہو آگ تو، باجے سے مت سن راگ تو، شیطاں کا یہ مرمار ہے، لوگوں پہ مت بہتان دھر، غیروں کا مت نقصان کر،
کچھ دے کے مت احسان کر، ایسا دیا بیکار ہے۔ ہر ایک سے میٹھا بولیو، بیہودہ لب مت کھولیو۔ تولے تو پورا تولیو، فرمودائے غفار ہے۔ مت کر امانت میں خلل، یہ راہ تو ہرگز نہ چل۔ اور نیک کر سارے عمل، گر تجھ کو عقل اے یار ہے۔ ایک عرض میری سن ذرا، اول نہ دے قرض آشنا، اور جو کسی کو دے دیا پھر مانگنا ایک عار ہے۔ اب جان لو اے دوستو، جانا ہے حق کے روبرو، دنیا سے تم یکسو رہو، دنیا بڑی غدار ہے۔ یہ تھی ایک اور چھوٹی سی کتاب نصیحت نامہ۔ اسی قسم کی مقبول کتابوں میں ایک اور نام آتا ہے جو شاید آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ ہو۔ یہ کتاب کچھ عرصے پہلے تک نظر آتی تھی اور اس کا نام ہے نور نامہ۔ انڈیا آفس لائبریری میں اس کے 16 مختلف ایڈیشن موجود ہیں جو 1868 اور 1879 کے درمیان چھپے تھے۔ لیجئے ہم آپ کو نور نامہ کے کچھ اشعار سناتے ہیں۔ کیا آپ نے یا آپ کے گھر کے کسی بزرگ نے یہ شعر پہلے بھی سنے ہیں؟ نور نامہ۔ سنو، یہاں سے اب نور کی ابتدا، روایت صحیحہ میں ہے یوں لکھا، نبی اور جبریل ایک دن تمام تھے آپس میں با یک دیگر ہم کلام، مگر فاطمہ بھی تھی حاضر وہاں۔ نبی سے کہا یہ کرو تم بیاں، کہ تم ہو بڑے یا کہ ہیں جبرائیل، مجھے اس کی بتلا دو اب تم دلیل۔ نبی نے کہا مجھ کو حق نے بڑا کیا، سب خلائق میں ہے برملا۔ یہ جبریل بولے نبی سے کلام، بڑے ہو تم ہی اے نبی ذوالکرام، ولیکن تو ہوں عمر میں بڑا، کہ سن سال میرا ہے تم سے سوا۔ نبی نے کہا اے اخی جبرائیل، بتا عمر کی اپنی مجھ کو دلیل۔ کہا پھر یہ جبریل نے اے رسول، خدا کی تو درگاہ میں ہے قبول، خدا نے مجھے جب کہ پیدا کیا، سوا ذات حق اور کچھ بھی نہ تھا، مگر مجھ سے بھی آگے ایک جگمگا ستارہ جو تھا حق نے پیدا کیا، رہا وہ پڑا سال 70,000، کیا پھر بلندی پہ اس نے قرار، ہوا قدرت حق سے جب وہ بلند، ستارہ کہ تھا نور سے ارجمند۔ میں دیکھا کیا سال 70,000، کرو تم میری بات کا اعتبار۔ نبی نے کہا وہ میرا نور تھا، ستارہ جو دیکھا تھا تو نے بجا۔ یہ تھا نور نامہ۔ اور آخر میں ایک اور کتاب الف بائے کریم۔ اس کتاب کا پہلا بند الف سے، دوسرا بے سے، تیسرا تے سے، چوتھا سے، پانچواں جیم سے۔ غرض یہ کہ ہر بند ایک حرف تہجی سے شروع ہوتا ہے اور ہر بند میں خدا کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ الف بائے کریم کی زبان فارسی اور عربی سے بڑی حد تک مبرہ ہے۔ اس کے مصنف کریم شاہ ہیں۔ اس کے 3 ایڈیشن یہاں موجود ہیں۔ ایسی ہی ایک اور کتاب الف بائے وجہن شاہ بھی ہے۔ میں نے دونوں کو پڑھا مگر الف بائے کریم میں مجھے زیادہ لطف آیا۔ لیجئے آج کے پروگرام کو ہم اسی کے چند اشعار پر ختم کرتے ہیں۔ الف بائے کریم۔ الف ایک ایسا رب پیارا، جن پھیلایا جگ سنسارا، کاف نون سے کیا ظہور، ایسا ہے صاحب بھرپور۔ کریم کہے تو کیا کہے، کچھ بھی کہا نہ جائے، ملا رہے اور نہ ملے، تاسوں کہا بسائے۔ بے باری یہ تیری بھائی، اس باری سے بار نہ آئی، سوچ سمجھ کر دل میں رو، نقد عمر کو تم مت کھو۔ کریم کہے تو کیا کہے، کچھ بھی کہا نہ جائے، عمر بڑی دنیا کہے، سو پل پل کہے جائے۔ تے تسبیح تم من میں جپنا، سچ پوچھو یہ مال ہے اپنا، یہ دنیا دھوئیں کا سپنا، لاکھوں مر گئے کر کر اپنا۔ کریم کہے تو کیا کہے، کچھ بھی کہا نہ جائے، نیکی اپنا مال ہے جو حق سے لے بخش آئے۔ سے ثابت شریعت پر رہنا،
बिन शरीयत कोई बात न कहना, नीयत पाक से जो बन आवे, थोड़ा करे बहुत सा पावे। करीम कहे तो क्या कहे, कुछ भी कहा न जाए, नियत शरा में मूल है, जो कुछ करे सो पाए। जीन जगत में कपट न कीजे, सच्चे दिल से रब भज लीजे। कपट निपट ये कार बुरा है, कपटी सबसे दूर पड़ा है। करीम कहे तो क्या कहे, कुछ भी कहा न जाए, कपटकार की दूर कर, तभी खुदा को पाए।